بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل روحانی دستک۔ کہ بنی اسرائیل کے اندر ایک شخص تھا۔ یہ شخص بڑا ظالم، بڑا جابر، لوگوں کو تنگ کرنے والا، لوگوں کو اذیت دینے والا، لوگوں کو مصیبت میں مبتلا کرنے والا، لوگوں کو تکلیفیں پہنچانے والا ایسا ظالم اور جابر شخص تھا کہ لوگ اس کی موت کی دعائیں کیا کرتے تھے، لوگ اس کی زندگی کے گزر جانے کی دعائیں کرتے تھے۔ اور کئی مرتبہ تو ایسا ہوا کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں بھی حاضر ہوئے کہ اے موسیٰ علیہ السلام، اللہ سے دعا کریں کہ اس مردود سے ہماری جان چھٹ جائے، اس کو موت واقعہ ہو جائے، یہ اس دنیا سے چلا جائے تاکہ ہم اس کے شر سے محفوظ رہ سکیں۔ ایک دن ہوتا ایسا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کلیم کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ اے میرے موسیٰ کلیم اللہ جاؤ، آج میرے ایک محبوب کا، آج میرے ایک پیارے کا، آج میرے ایک ولی کا، آج ایک مجھ سے محبت رکھنے والے کا، آج ایک ایسے شخص کا اس دنیا سے انتقال ہو گیا ہے، اس دنیا سے میری جانب وہ رخصت کر آ گیا ہے، جس کو میں بڑا محبوب رکھتا تھا، جو میرے بڑے قریب تھا، جو میرا بڑا پیارا تھا۔ جاؤ، لوگوں نے اس کو اٹھا کر پھینک دیا ہے، تم جاؤ، جا کر اس کی میت کو اٹھاؤ، اس کو غسل دو، اس کو کفن دو، اس کی تغسیل و تکفین کرو، عزت کے ساتھ، تقریب کے ساتھ جا کر اس کی نماز جنازہ پڑھاؤ، اور جاتے جاتے یہ منادی کرتے جانا کہ اللہ کے ایک دوست کی نماز جنازہ ہے، اللہ کے ایک دوست کی تدفین ہے، اللہ کے ایک دوست کا کفن دفن ہے، اللہ کے دوست کی نماز جنازہ میں جو شرکت کرنا چاہتا ہے، اللہ کے دوست کی نماز جنازہ میں جو شامل ہونا چاہتا ہے، اللہ کے محبوب بندے کو جو دیکھنا چاہتا ہے، آج موسیٰ کے ساتھ ساتھ آ جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حکم فرمایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام اس مقام پر پہنچے۔ جب اس مقام پر پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں؟ اس مقام پر وہی شخص پڑا ہوا ہے جو لوگوں کو زر دیا کرتا تھا، جو لوگوں کو تکلیف پہنچایا کرتا تھا، جو لوگوں کو تنگ کیا کرتا تھا، جس کے مرنے کی لوگ دعائیں کیا کرتے تھے۔ اس کے مرنے کے بعد لوگوں نے اس کے جسد خاکی کو اٹھا کر پورے دان میں ڈال دیا، کچرے پر پھینک دیا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے موسیٰ علیہ السلام جب پہنچتے ہیں اس مقام پر، وہی شخص مردہ حالت میں پڑا ہوتا ہے۔ دیکھنے والے لوگ بھی حیرت میں مبتلا ہے، یہ تو وہی شخص ہے جس سے ہم تنگ تھے، یہ تو وہی شخص ہے جس سے ہم پریشان تھے، یہ تو وہی شخص ہے جس سے ہم نالاں تھے، یہ تو وہی شخص ہے جس نے ہماری زندگی کو اجیرن کیا ہوا تھا، یہ وہی شخص ہے جس کے مرنے کی ہم دعائیں کیا کرتے تھے۔ یہ کیا معاملہ ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنا محبوب فرما رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو محبوبیت کا درجہ دے دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو مرنے کے بعد اپنا قرب کیوں دے دیا؟ نہ تو یہ نمازیں پڑھتا تھا، نہ یہ تسبیح و تحلیل کرتا تھا، نہ یہ روزے رکھتا تھا، نہ یہ دیگر احکام بالا کو جتنے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائے ان پر عمل کیا کرتا تھا۔ اس کی ساری زندگی تو گناہوں میں گزری ہے۔ ایسا کون سا کام تھا، ایسا کون سا عمل تھا جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر یہ مہربانی فرمائی؟ الغرض موسیٰ علیہ السلام اس کے جنازے کو اٹھاتے ہیں، اس کو غسل دیتے ہیں، کفن دیتے ہیں، دفن کر دیا جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کوہ طور پر حاضر ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے استفسار کرتے ہیں یا باری الہ معاملہ کیا ہے، معاجرہ کیا ہے، اس میں حکمت کیا ہے؟ وہ بندہ جو ساری زندگی تیری مخلوق کو ستاتا رہا، تیرے حکام کی پامالیاں کرتا رہا، تیرے حکام کو کبھی اس نے ادا نہ کیا، تو نے کہا روزہ رکھ اس نے انکار کیا، تو نے کہا حج کرو اس نے انکار کیا، تو نے کہا جہاد کرو اس نے انکار کیا، تو نے کہا میری بارگاہ میں خرچ کرو اس نے انکار کیا، تو نے کہا چغلی نہ کرو وہ چغلی کرتا رہا، تو نے کہا خیانت نہ کرو وہ خیانت کرتا رہا۔ اگر جتنے بھی احکامات تو نے عنایت کیے تھے سب کے خلاف اپنی زندگی کو بسر کرتا رہا۔ اب اچانک مرنے کے بعد وہ تیرا محبوب کیوں کر ہو گیا؟ وہ کون سا عمل تھا جس نے اسے تیرا محبوب بنا دیا؟ وہ کون سی چیز تھی جو اسے تیری بارگاہ کے اتنے قریب لے آئی؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، سنو امام انبیاء کا مقام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے میرے موسیٰ سنو، ایک مرتبہ یہ تورات کو پڑھ رہا تھا، تورات کو پڑھتے پڑھتے جب وہاں میرے محبوب کا نام نامی اس میں گرامی آ گیا تو اس نے محبت کے ساتھ اس نام کو چوما۔ پھر اس کے مرنے کے بعد جب لوگوں نے اس کو اٹھا کر پھینک دیا تو مجھ رب کی غیرت نے اس بات کو گوارا نہ کیا، اس نے زندگی کے اندر ایک مرتبہ میرے محبوب
महबूब का नाम मोहब्बत से छुपा हो, उसको लोग उठाकर इस तरह फेंकते। उसने एक मर्तबा जो मेरे महबूब का नाम मोहब्बत से चूमा था, उसी नाम को मोहब्बत से चूमने की वजह से मैंने इसको अपना महबूब बना दिया। तो ये अल्लाह तबारक व तआला के महबूब की शान है। ये अल्लाह तबारक व तआला के महबूब से अल्लाह का प्यार है कि अगर कोई मोहब्बत के साथ आपका उम्मती ना भी हो, चाहे पिछली उम्मतों में से हो, अल्लाह के हबीब का नाम मोहब्बत से चूम ले, तो अल्लाह तबारक व तआला उसकी जिंदगी के सारे अमाल को दरगुदर फरमा देते हैं। अल्लाह तबारक व तआला उसके अमाल को नहीं देखते, बल्कि मोहब्बत के साथ उसके महबूब से जुड़े हुए एक लम्हे को देख लेते हैं। आपकी मेरी किस कदर खुशनसीबी है, हम लोगों की किस कदर खुशनसीबी है जो लोग अपने घरों के अंदर इन महाफिलों का इनेकाद करते हैं, जो लोग अपनी मजलिसों को आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जाते वाला पर दुरूद व सलाम और नातों से आरास्ता करते हैं। हम लोगों की किस कदर खुशनसीबी है कि वो नामे नामी जिसको एक मर्तबा चूमने का ये एजाज हो, जिसको एक मर्तबा मोहब्बत से देखने का ये एजाज हो, तो हम अगर मोहब्बत के साथ उनकी शान में इन महफिलों को सजाए तो मेरे भाइयों मुतमईन रहे। अगर आप मोहब्बत के साथ हुजूर की महफिल में आते हैं तो मुतमईन रहे, इत्मीनान रखें, मेरा वो रब बड़ा वयूद है, वो बड़ा करीब है। जो बंदा उसके रब उसके महबूब की जात से मोहब्बत करने वाला है, वो कभी रुसवा नहीं होगा, वो कभी रुसवा नहीं होगा। अल्लाह के महबूब की जात से जुड़े रहो, अल्लाह के महबूब की जात से वाबिस्ता रहो, अल्लाह के महबूब की जात आपके दामन आपकी निस्बत से अपने आप को कायम और दायम रखो। इसी के अंदर निजात है, इसी के अंदर दुनिया की और आखिरत की तरक्की और कामयाबी का राज रहा है। अल्लाह करीम हमें इन बातों को समझ अता फरमाए और समझ के साथ अल्लाह करीम हम सबको अपने अपने घरों के अंदर जितना हमसे हो सकता है, जहाँ तक हो सकता है, मुस्तफा करीम की जाते वाला पर दुरूद व सलाम और मोहब्बत के साथ नातों का एहतमाम करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आमीन।